سورہ الاعراف رکوع نمبر 24 تلاوت. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 24. ترجمہ کنز الایمان. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے. پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی. پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے. پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے سجی ٹھہرائے تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے. کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں. اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو. بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آنکھیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ لو.
بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھ۔ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی، تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 24 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جیسا کہ تلاوت سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس رکوع کی آخری آیت میں سجدہ ہے، لیکن آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، آیت سجدہ کی عربی تلاوت ہی کرنے سے سجدہ ہوتا ہے، سجدہ واجب ہوتا ہے۔ دراصل اس میں اس رکوع کے شروع میں جو آیت کریمہ ہے وہ خطاب تو عام ہے، لیکن اس پر ایک واقعہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قریش کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا کہ قریش کو خطاب ہوا کہ وہ قصی کی اولاد ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ تم میں ایک شخص قصی سے پیدا کیا گیا، اس کی بیوی اسی کی جنس سے یعنی عربی کرشی، تاکہ اس سے چین اور آرام پائے۔ اس سے اشارہ یہ ہوا کہ اپنے قبیلے میں، اپنے جیسوں میں، اپنے جاننے پہچاننے والوں میں شادی کرو تو اس سے ہی چین ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستان کا بندہ ہے اور وہ شادی کر لے انگلینڈ کے رہنے والی سے، تو لازمی بات ہے وہ یہاں آ کر یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی، یا یہاں والا وہاں جا کر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ پاک کے اس فرمان میں سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ شادی اپنے ہی ماحول کو جاننے والی سے کرنی چاہیے یا اپنے ہی ماحول کو جاننے والے سے کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری نعمت ہے کہ تمہیں تمہاری ہم جنس تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، تمہاری ہی علاقے کی، تمہاری قوم کی، تمہاری بولی کی، تمہارے وطن کی، تمہارے قبیلے کی، تمہاری مطلب ہے کہ تمہاری نفسیات کو سمجھنے والی۔ تو یہ تمہارے اوپر کرم ہے، اور اسی طرح عورتوں پر یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری ہی بولی کو سمجھنے والے مرد پیدا کیے، تمہاری جذبات و احساسات کا خیال رکھنے والے مرد پیدا کیے۔ تو اس وجہ سے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ پاک نے ہم جنس جوڑے عطا کیے ہیں۔ تو اس پر یہ ہوا کہ ان دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان دونوں کو بیٹا ملا۔ تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کے یوں نام رکھے، ایک بیٹے کا نام رکھا عبد مناف، دوسرے کا نام رکھا عبد العزا، تیسرے کا نام رکھا عبد قصی، چوتھے کا نام رکھا عبد الدار۔ تو یہ کہا کہ نام ان کے اللہ کی بندگی میں رکھنے چاہیے تھے، یہ بتوں اور دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیے گئے نام، تو یہ نام شرکیہ نام ہے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے تھے، نام رکھو تو عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد القیوم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ یا ذاتی نام کے ساتھ عبد کا اضافہ لگا کر یہ نام رکھو، یہ نام اچھے نام ہے۔ یا اپنے نبی کے نام کے ساتھ
نسبت دے کر نام رکھو، محمد حسن، محمد حسین، محمد کریم، محمد سلطان، اس طریقے سے بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو نام اچھے نام رکھنے چاہیے، بامعنی با مقصد نام رکھنے چاہیے۔ تو اس کی تعلیمات دینے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بات کہی، الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں کہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں، ان کے آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور دیکھتے تو پھر وہ پوجا کے قابل ہوتے، یا ان کے پاؤں ہوتے اور وہ چلتے تو پھر وہ پوجا کے قابل ہوتے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس حد تک بے عقل ہیں یہ مشرک لوگ کہ بت ایک جگہ پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا، آپ اگر جاؤ اسے کو میرے پاس آؤ، وہ آ نہیں سکتا۔ وہ جب تمہارے پاس چل کر نہیں آ سکتا تمہاری مدد کیا کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ اس کو خدا بنا رہے ہو۔ تو یہ ایک ان کی ذہنی پستی بتانے کے لیے بات کی ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاؤں ہو جائیں گے تو کیا ہم اس کو، یا کچھ چلنے لگ جائے گا تو کیا اس کی پوجا کریں گے؟ نہیں، کوئی چلے تو تب بھی پوجا کے قابل نہیں، کوئی رکا رہے تب بھی پوجا کے قابل نہیں، کوئی دیکھے تب بھی پوجا کے قابل نہیں، کوئی سنے تب بھی پوجا کے قابل نہیں، کوئی نہ سنے تب بھی پوجا کے قابل نہیں۔ پوجا اور بندگی کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکوں کو چیلنج دیا، کہا قل ادعوا شرکاءکم، مانگو مانگو اپنے شریکوں سے، ان بتوں سے مانگو، ثم کیدونی فلا تنظرون، مجھ پر داؤ چلو، اپنے کرو، اپنے داؤ چلاؤ، اپنے جادو چلاؤ، اپنے منتر تنتر جنتر جو چلا سکتے ہو چلاؤ، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، کرو۔ جتنا بڑا چیلنج ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا بھر کے جادوگروں کو، قرآن نہیں پڑھتے وہ، دنیا بھر کے، آپ سے زیادہ وہ قرآن پر اعتراض کرنے کی نظر سے پڑھتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ جس وقت خانہ کعبہ کے اندر سے بت نکالے گئے تو ایک بت کو حضور نے فرمایا جاؤ اس کو لے جا کر باہر جلاؤ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی وہ دونوں لے گئے، جا کر اس کو بت کو باہر جلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے گی اسے بھی جلانا۔ تو جب بت کو جو ہے نا ایسے پھینکا، باہر لے جا کر ایسے پھینکا تو اس کے اندر سے کالی سی چیز نکلی اور اس کے اندر کالے کالے بال تھے اور وہ چیخ رہی تھی اور وہ کہہ رہی مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ حضرت علی نے ایک تلوار ماری تو اس کو قتل کیا، اس کے اندر سے لال اور کالے قسم کا خون بھی نکلا، اسے قتل کر دیا، وہ بہت چیخی اور اس کے بعد ایک دم دھواں بڑھ کے اڑ گئی۔ تو انہوں نے حضور سی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھی، اس کے اندر موجود تھی، وہ شیطانی روح تھی جو بت کے اندر موجود تھی اور بت کے عقیدت مندوں کو جو ہے نا وہ سمجھاتی تھی کہ یہ شرک کرو، یہ کام کرو، تو یہ جادو وغیرہ کرتی تھی۔ تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیلنج کہ مجھ پر جو داؤ چل سکتے ہو چلو، تو اب اندازہ لگا کہ ان جادوگروں نے چھوڑا ہوگا، کیا ان ہندوؤں نے، ان بت پرستوں نے چھوڑا ہوگا؟ سارے جادو کرتے رہے، مگر جادو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوتے رہے اور اللہ کے محبوب کا نام بلند ہوتا رہا، بلند ہوتا رہا، کوئی جادو میرے مصطفیٰ پہ اثر نہ ہو سکا۔ پھر حضور نے عقیدہ دیا، فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جو قرآن جس نے نازل کیا مجھ پر وہ میرا ولی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ بھی نیک لوگوں کا متولی بھی وہی ہے، نیک لوگوں کا بھی خیال رکھنے والا وہی، جو میرے دامن سے لگ جائیں گے ان کا خیال رکھنے والا بھی اللہ ہے، جو میرے دامن سے لگ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد انہی کی باتیں بتائیں اور یہ بتایا کہ اے لوگوں جب کبھی تمہیں شیطان کا وسوسہ محسوس ہو، شیطان کا کونچا تمہیں محسوس ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور اعوذ باللہ اللہ کے قلعوں میں سے قلعہ ہے، یہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ آنکھیں ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، یہ ہدایت کی باتیں ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم کان لگا کر اسے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔